السلام علیکم ناظرین، سیف کے ٹرسٹ انٹرنیشنل کے اویئرنیس پروگرام میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ہم نے بچوں پہ جو تعلیمی سرگرمی کا دباؤ ہے اور بچوں پہ اپنی والدین کی طرف سے کچھ نہ کچھ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اس کو پریشرائز رکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ذہنی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کی شخصیت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو آج ہم اس کی حل نکالیں گے کہ اس کا کوئی دوسرا راستہ ہے جس میں اپنے والدین نے اپنے بچوں کے لیے اپنانا چاہیے، اور اس میں بچے اپنی تعلیمی سرگرمی کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صلاحیت اور اپنی شخصیت کو کے معیار کو بھی برقرار رکھ سکے۔ تو ہمارے ساتھ سیف کے ٹرسٹ کے چیئرمین آفتاب صاحب بھی موجود ہے، آفتاب حسین صاحب، اس سے بھی ہم بات کریں گے اور سر سے ہم یہ وہ سر ہمیں بتائیں گے۔ سر کے سب سے پہلے شکریہ، اس نے ہمارے ہر پروگرام میں حصہ لیا اور بھرپور طریقے سے اس نے ہمیں بہت کچھ ایک بنڈل آف نالج بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے، لیکن آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں یہ کہ ہمارے ساتھ دوسرا کون سا راستہ ہے جس میں اب بچوں والدین نے اپنانا چاہیے تاکہ بچوں کو اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکے، اس کی نرچر کر سکے، اس کی ریئرنگ کر سکے۔ سر سب سے پہلے شکریہ، اور ابھی آج کے ٹاپک پہ آپ کی پوائنٹ آف ویو ضروری ہے۔ جی بالکل، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ بچوں پہ جو تعلیمی دباؤ ہے وہ کس طرح ان کی نفسیاتی صحت کو متاثر کرتا ہے، تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس دباؤ کو کس طرح سے مینیج کیا، یعنی کہ کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ بچوں پہ اس طرح کا بچے نفسیاتی پریشر کا شکار نہ ہوں یا کسی نفسیاتی الجھنوں کا شکار نہ ہوں۔ اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ بچے کو ان کی جو دلچسپیاں ہیں یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں پیرنٹس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان میں وہ بھی دلچسپی لیں، ان کو ان کے ساتھ ایک کولیبریٹو ورک کریں، ان کے ساتھ مل جل کے ان کے دلچسپیوں کے بارے میں ان سے بات کریں، انٹرسٹ شو کریں، تاکہ بچے کے ساتھ ان کی جو ایک بانڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو۔ بچے کو ایسا نہ لگے کہ یہ صرف میرے جو پیرنٹس ہیں وہ صرف جب میرے نمبرز اچھے آتے ہیں تو ہی مجھے یہ پیار دیتے ہیں، تو ہی مجھے یہ گفٹ دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، جب نمبر کم آتے ہیں یا میں کوئی ایکٹیویٹی یا اپنی پرفارمنس صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہا ہوتا تو یہ اس طرح سے نہیں، اس کو انکنڈیشنل جو ہے وہ پیار دیں، اس کا پیار، اس کے ساتھ جو آپ پیار یا محبت یا شفقت جو کر رہے ہیں وہ شرائط پہ مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کنڈیشن آف ورک جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے بچوں کو یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ بچہ بیٹے اگر آپ اچھے مارکس لاؤ گے تو میں آپ کو یہ چیز دلاؤں گا۔ سم ٹائم یہ ٹیکنیک جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ یہ چیز کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اس میں اگلی بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ ان کو آبزرو کریں اور ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں۔ جہاں آپ نمبر کم آتے ہیں بچے کے، وہاں آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ریپریمانڈ کرتے ہیں، اس کو باتیں سناتے ہیں یا جو بھی ایک ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہاں ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو آبزرو کریں۔ لیٹ سے اس نے کلاس ٹیسٹ میں بہت اچھے مارکس لیے ہیں تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور اس نے اچھا کام کیا ہے، اس اکیڈمک ایکٹیویٹی کے علاوہ اس نے کوئی اور اچھی اسکل سیکھ لی ہے، اس پہ جو ہے وہ آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں یہ کر سکتا ہے کہ اس میں اس کی جو کامیابی ہے اس میں اس کی ہیلپ کرے، اس میں اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اس کو، جیسے ہم نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بچے کو اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ اس کو چلائیں۔ مثال کے طور پر آپ روڈ کراس کر رہے ہیں، آپ اس کو مطلب خود سے آپ اس کے سامنے یہ ایکٹیویٹی کریں تاکہ وہ لرن کرے، کیونکہ جو پیرنٹس ہیں ان کا رویہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے بچے کے لیے۔ بچے کے لیے آئیڈیل فگر دنیا میں سب سے زیادہ اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، وہ وہی کچھ سیکھتا ہے جو اپنے گھر کے ماحول سے یا گھر کے انوائرمنٹ سے یا پیرنٹس سے وہ جو چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کا اپنا جو رویہ ہے یا آپ کا جو پیرنٹس کا جو اپنا کردار ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر جی آگے ہم جائیں گے، لیکن اس بات پہ تھوڑی اس کو میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سر یہ کہ جب اس کے ماں باپ اس کے سامنے جو کام زیادہ ٹائم کرتا ہے، جس کام میں زیادہ ٹائم لگاتا ہے، اور تو بچہ بھی سوچتا ہے کہ یہ کوئی امپورٹنٹ کام ہے، یا کوئی ایسی باتیں کرتے جو وہ ہمارے مینر یا ہمارے اقدار میں نہیں ہے، تو بچہ بھی یہی سیکھتا ہے کہ یہ بھی کوئی کامن سی بات ہے، عام سی بات ہے،
تو بچے اس کو امیٹیٹ کرتا ہے، اور حالانکہ یہ بچوں کی دماغی صحت، اس کے اخلاق، اس کے رویہ، اس کی شخصیت، اس پہ کافی اثر کرتا ہے۔ سر میں تھوڑا آپ کی بات کو ایک دہرا لوں گا کہ پہلے بات یہ ہے کہ بچوں کو بے غرض محبت دینا۔ بے غرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کسی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ نمبرز کے ساتھ اٹیچ نہ ہو۔ ہاں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے صرف تعلیم کے علاوہ یہ ایسا نہ کہ صرف تعلیم ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ایکٹیویٹی بھی دینا ہے، دیگر مشاغل ہیں جی۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سراہنا چاہیے، اور اس کی جو غلطیاں ہیں اس پہ زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہیے کہ بچے آپ نے یہ کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا، اور اس پہ یہ باتیں سنانا، یہ والا ٹھیک نہیں۔ سر آپ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسے کامیابی کی بات آپ نے کہی تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یوزلی جو ایک رویہ ہمارا عام زندگیوں میں بھی پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس پہ اس کو ریپریمانڈ تو بہت جلدی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی کامیابی پہ اپریشیٹ قطعی طور پہ نہیں کیا جاتا۔ تو بچوں کے حوالے سے اسپیشلی چونکہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، تو اس حوالے سے خاص طور پہ کیونکہ یہ پیرنٹس کے لیے ہی ویڈیو ہے، تو پیرنٹس کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اس میں بچوں کی ہیلپ کریں اور اس کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو بچوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، ان کو آپ کے ساتھ جو ایک بانڈنگ ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور بچے زیادہ اس جذبے سے یا زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو ایک جب حوصلہ ملتا ہے تو وہ زیادہ اچھے سے اپنی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ کسی اور دن بڑے تفصیل سے بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بیسک ایشو ہے، اور تب تک ہم انشاءاللہ آئندہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی ویڈیو سامنے آ جائے۔ تھینک یو سو مچ۔